الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاکیزہ اور مقدس حوالے سے انعقاد پذیر ہے، میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوش بختی و خوش نصیبی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر اپنے کرم کا صدقہ، مدینے والے شہنشاہ کی عزت و بھرم کا صدقہ، ہم جیسے عاجزوں گناہگاروں کو اس پاک مقام، پاک دن میں، پاک ذکر کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اپنے محبوب پاک کی بلندیوں کا صدقہ ہم سب کو دین و دنیا میں اس جہان میں بلندیوں سے سرفراز فرمائے. معزز سامعین، خوش قسمتی آج کی اس محفل کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جمعہ شریف بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا دن بالکل اس دن کے ساتھ منسوب ہے جس دن میں تاجدار کربلا سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. 3 شعبان تاریخ اسلام میں وہ عظیم تر دن ہے کہ جس کے لیے میں کہوں تو قطعاً مبالغہ نہیں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے دین کو لانے والے اور مخلوق خدا تک پہنچانے والے سرور کونین کا میلاد ہے، اور 3 شعبان کو اس دین کو اپنے بچوں کی بھی قربانی دے کے بچانے والے امام حسین کا میلاد ہے.
تو ان خوبصورت نسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آیت تطہیر کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کیونکہ آیت تطہیر میں یہ حسن ہے کہ اس میں دین کو لانے والے سلطان انبیاء کی شان بھی موجود ہے اور دین کو بچانے والے تاجدار کربلا کی شان بھی موجود ہے۔ کوئی عام ہستی نہیں، سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ خود بھی حضور کے صحابی ہیں، والد گرامی ان کے وہ صحابی بھی حضور کے ہیں اور چچا بھی حضور کے ہیں، اور پھر اگلا شرف انہیں یہ بھی نصیب ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ وہ خوش بخت ہے جسے قرآن پڑھایا بھی سرکار نے ہے اور پھر دعا فرما کے اسے علوم قرآنی کا مرکز بنایا بھی سرکار نے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے، حضور نے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ یہ جو عباس کا بیٹا عبداللہ ہے، میں نبی دعا کر رہا ہوں کہ اس کو میرے اوپر اترنے والی کتاب کا بے مثل علم عطا فرما دے۔ اب ہم تو اچھے عقیدے والے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں ولی دعا کرے تو کمال ہو جاتی ہے، انقلاب آ جاتا ہے، تو جب ولی دعا کرے تو کمال ہو جاتا ہے، تو پھر سوچو جب علی دعا کرے تو کیا ہو جاتا ہوگا، اور پھر اس سے بھی اگلے سٹیپ پہ جائیں، ولی دعا کرے تو حد ہے، علی دعا کرے تو عروج ہے، تو جس کے لیے خود نبی دعا کرے اس کی عزتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ابن عباس کے علم کے لیے نبی پاک نے دعا فرمائی، اور ابن عباس بیان کرتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پہ، الاتقان فی علوم القرآن۔ علامہ جلال الدین سیوطی جیسا محقق لکھتا ہے کہ ابن عباس پھر کہا کرتے تھے کہ لوگوں، حضور کی دعاؤں کا جو مجھے علم کے حوالے سے نصیب ہوئی اثر یہ ہے کہ اب اگر قرآن اونٹ میرے کی رسی گم ہو جائے، لو دا علی اقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو کائنات کا ہر بندہ گمی ہوئی چیز کے لیے اس کا کھرا نکالتا ہے، تلاش کرتا ہے گلیوں میں جا کے، علاقوں میں جا کے۔ ابن عباس کہتے ہیں حضور کی دعا کا صدقہ رب نے مجھے قرآن کا اتنا علم دے دیا ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میرے اونٹ کی گمی ہوئی رسی کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے گلیوں میں نہیں جانا پڑے گا، میں قرآن کھولوں گا، اونٹ کی گمی ہوئی رسی کا پتہ مجھے قرآن کی آیتیں بتانا شروع ہو جائیں۔ تو یہ تو شان ہے اس کی جو علی کا شاگرد ہے، یہ اس کی شان ہے کہ اس کی اونٹ کی گمی ہوئی رسی بھی قرآن کی آیتوں سے مل جاتی ہے۔ اندازہ کرو جب شاگرد کا علم یہ ہے تو اس کے استاد مولا علی کے علم کی شان کیا ہے۔ ابن عباس نے آیت تطہیر کے حوالے سے یہ بات فرمائی کہ لوگوں، حضور کی ساری اہل بیت اطہار کو سلام، لیکن ان میں جو مخصوص منتخب افراد ہیں ان میں پہلی ہستی سرور کونین کی ہستی ہے، دوسری ہستی مولا علی المرتضیٰ کی ہستی ہے، تیسری جناب سیدہ زہرا کی ہستی ہے، چوتھی امام حسن پاک کی ہستی ہے، اور پانچویں ہستی امام حسین پاک کی ہستی۔ یہ پانچ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں 1400 سال سے میں یہ لفظ کہنے پہ مجبور ہوں کہ کوئی باغیرت مفسر ایسا نہیں جس نے آیت تطہیر کی شرح کرتے ہوئے پہلے ان پانچ کا ذکر نہ کیا ہو۔ 1400 سال سے ہر باغیرت مفسر کی تفسیر یہی ہے کہ اور ہو یا نہ ہو، یہ پانچ ایسے ہیں
انہیں آیت تطہیر میں خدا نے بھی شامل فرمایا ہے، محمد مصطفیٰ نے بھی شامل فرمایا۔ تو امام حسین پاک آیت تطہیر والوں میں سے 5ویں ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا ربیع الاول والا میلاد دین کو لانے والے کا میلاد ہے، دین کو پہنچانے والے کا میلاد ہے، اور یہ 3 شعبان والا میلاد بچے دے کے دین کو بچانے والے کا میلاد ہے۔ سیدنا امام حسین کی عزت و عظمت کو قرآن کے حوالے سے عرض کرنے کے لیے میں نے آیت تطہیر کو بطور عنوان تلاوت کیا، بطور سرنامہ کلام تلاوت کیا، بطور ٹیک اور سہارا تلاوت کیا، اس یقین کے ساتھ کہ ساری آیت تطہیر اس حسن کے ساتھ بھری ہوئی ہے کہ اس میں انما چھیڑ لو تو وہی معنوں کا سمندر رکھتا ہے، یرید اللہ کو چھیڑ لو اس کے مفاہیم بھی گنتی میں نہیں آتے، وَيُطَّهِرَكُمْ کو چھیڑو اس کے مطالب بھی سمندروں جیسے گہرے ہیں، تطہیرہ کا حسن بھی کائنات سے زیادہ ہے۔ ہر جملہ اہل بیت اطہار اور کربلا کے تاجدار کی عزت و عظمت کو ایسے کھولتا ہے جیسے کھولنے کا حق ہے، لیکن میں انما کو بھی چھوڑ رہا ہوں، یرید اللہ کو بھی چھوڑ رہا ہوں، وَيُطَّهِرَكُمْ کو بھی چھوڑ رہا ہوں، تطہیرہ کو بھی چھوڑ رہا ہوں، صرف لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ کی روشنی میں آپ تک یہ حقیقت آج کی اس میلاد حسین کی محفل میں یہ پہنچا رہا ہوں کہ لوگوں لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ جس طرح کتابوں میں قرآن جیسا دوسرا کوئی نہیں، اس طرح خاندانوں میں حسین، حسن، علی اور نبی کے خاندان جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ توجہ فرمائیں، اور یہ میری بات محض خطابت کی بات نہیں، میری یہ بات محض عقیدت کی بات نہیں، میری یہ بات محض محبت کی بات نہیں، میں ذمہ داری سے قرآن کی آیتوں سے اس بات کو آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ رب کریم نے قرآن کریم میں کوئی روایت کا جھگڑا نہیں، کوئی درایت کا جھگڑا نہیں، کوئی ضعیف حدیث، کمزور حدیث والا یہاں پہ معاملہ نہیں بن سکتا۔ قرآن میں رب کریم نے اپنے محبوب کریم کی 3 اس حوالے سے ایسی بے مثلیتیں بیان فرمائی ہیں جو رب نے مخلوق تو مخلوق رہی، بندے تو بندے رہے، بشر تو بشر رہے، وہ 3 بے مثلیتیں اس حوالے سے رب نے حضور کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ وہ آدم پاک سے لے کے عیسیٰ پاک تک 1,24,000 انبیاء میں سے رب نے کسی اور نبی اور رسول کو عطا ہی نہیں فرمائی اس حوالے سے، ورنہ تو بے مثلیتوں کا گنتی نہیں ہو سکتی نا۔ حفاظت کے حوالے سے کیسے بلا، اللہ نے جتنے نبی بھیجے، اللہ نے جتنے صاحب کتاب انبیاء اور رسول بھیجے، اللہ نے یہ اصول رکھا۔ پورا قرآن میں ذمہ داری کے ساتھ اس معاملے پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے یہ اصول رکھا کہ جس کو بھی کتاب دے کے بھیجا، جس کو بھی اپنی طرف سے وحی دے کے بھیجا، کہا بھیجنا میرا کام ہے، کتاب دینا میرا کام ہے، اب جانے کے بعد نہ تیری حفاظت میرے ذمے ہے، نہ تیری کتاب کی حفاظت میرے ذمے ہے،
اور تیسرا جملہ اگر میں کہوں تو سمجھنے والوں کے لیے بہت خوبصورت رنگ دے گا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ نے ہر نبی کو کہا اے پیارے نبی، نبی تو میرا ہے، مجھے بہت محبوب ہے، میرے کام کو جا رہا ہے، لیکن یہ اپنا اپنا پروٹوکول ہے، بھیجا میں نے ہے، میں نے تمہیں بھیجا ضرور ہے، جو تم پیغام لے کے جا رہے ہو وہ بھی میرا ہی ہے، لیکن یہ پروٹوکول میں نے صرف ایک کے لیے رکھا ہوا ہے، تم جتنے بھی جاؤ نہ تمہاری جان کی حفاظت میرے ذمے، نہ تمہاری کتاب کی حفاظت میرے ذمے، نہ تمہارے خاندان کی حفاظت میرے ذمے. بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی، آدم پاک سے لے کے عیسیٰ پاک تک سارے نبی رب کے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پیارے، ہر نبی عزت و عظمت کے آخری نقطے پر ہے، اس سے آگے کوئی نقطہ ہو ہی نہیں سکتا جو شان نبوت کی ہوتی ہے. لیکن یہ پروٹوکول بڑا خاص ہے، نبی اللہ کا ہے، اس کی جان کی حفاظت بھی مخلوق کے ذمے ہے، اس کی کتاب کی حفاظت بھی مخلوق کے ذمے ہے، خاندان کی حفاظت بھی مخلوق کے ذمے ہے. اکیلا تیرا اور میرا نبی ایسا ہے. آقا کریم کو یہ شان حاصل ہے سارے انبیاء اور رسول میں کہ رب نے اپنی بے مثل کتاب میں اس بات کا اعلان کر دیا، حبیب 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے والا میں ہوں، ان کی جان کی حفاظت بھی مخلوق کے ذمے، ان کی کتاب کی حفاظت بھی مخلوق کے ذمے، خاندان کی حفاظت بھی مخلوق کے ذمے. لیکن حبیب صرف تو ایسا ہے، تجھے میں نے یہ پگ باندھی ہے، تجھے میں نے یہ صحرا دیا ہے، تجھے بھی بھیجا میں نے ہے، لیکن اس پروٹوکول کے ساتھ بھیجا ہے کہ بے شک تجھے بھیج دیا ہے، لیکن بھیجنے کے بعد تیری جان کی حفاظت بھی میرے ذمے، تیرے قرآن کی حفاظت بھی میرے ذمے، تیرے پاک خاندان کی حفاظت بھی میرے ذمے. توجہ فرمائیں، پیغام کو سمجھے، دل کی تختی پر اس کو لے کے جائیں. یہ 3 بے مثلیتیں حفاظت کے حوالے سے حضور کو ایسی نصیب ہے جو کسی اور نبی کے حصے میں آئی. جان کی حفاظت بھی حضور کی اللہ کے ذمے. یہی وجہ ہے کہ بڑے دشمنوں نے حضور کو جان سے مارنے کی کوششیں کی، لیکن اللہ کا فرمان تھا واللہ یعصمک من الناس. حبیب یہ مخلوق تیرا کیسے نقصان کر دے سکتی ہے، تیری جان کی حفاظت تو خدا نے اپنے ذمے لے رکھی. باقی انبیاء ذبح بھی ہوتے رہے، آروں سے چرتے بھی رہے، انہیں مخلوق خدا نے مار ڈالنے تک کی حقیقتوں تک پہنچایا. لیکن حضور کے اتنے گندے دشمن بھی حضور کے جسم مبارک کا بال بھی کا نہ کر سکے، اس لیے کہ حفاظت مخلوق کے ذمے نہیں تھی، محمد کی جان کی حفاظت خالق کے ذمے. تورات بھی خدا کا کلام ہے، انجیل بھی خدا کا کلام ہے، زبور بھی خدا کا کلام ہے، لیکن جب حفاظت آ گئی نا بندوں کے ہاتھوں میں تو اب خدا کے کلام میں انہوں نے نقص ڈال دیے، عیب ڈال دیے، کمزوریاں ڈال دی. قرآن بھی خدا کے ذمے، خدا کا کلام ہے. تورات میں نقص آ گئے، انجیل میں نقص آ گئے، زبور میں نقص آ گئے، قرآن میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. قرآن میں نہ آیا ہے، 1400 سال سے ایک لفظ تو درکنار، ایک زبر کی بھی تبدیلی آئی، ایک زیر کی بھی کوئی نقص اور عیب والی بات آئی اور نہ آئے گی. وجہ اس کی یہ نہیں کہ یہ کلام خدا ہے، کلام خدا تو تورات بھی تھا، کلام خدا تو انجیل بھی تھا، کلام خدا تو زبور بھی تھا. اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی مخلوق کے ذمے نہیں. نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کہتا ہے حبیب جس طرح تیری جان کی حفاظت رحمان کے ذمے ہے، اسی طرح تیرے قرآن کی حفاظت بھی رحمان کا ذمہ ہے.
اب تیسری بے مثلیت جو حفاظت کے حوالے سے ہے، اب آپ ہسٹری پڑھیں نا تو انبیاء کی بیویاں بھی راستے سے ہٹ گئی، انبیاء کے بیٹے بھی گمراہ ہوئے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر قرآن میں ہے، بیٹا نبی کا تھا، الزام ویسے نہیں لگ سکتا لیکن کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے ان کی حفاظت کا ذمہ ہی نہیں لیا تھا، خدا نے ان کی حفاظت کا ذمہ ہی نہیں لیا تھا۔ لیکن جب باری آئی نا حضور کے خاندان کی تو اللہ نے یہ بے مثلیت عطا فرمائی، فرمایا جس طرح تیری جان کی حفاظت میرے ذمے، جس طرح تیرے قرآن کی حفاظت میرے ذمے، اسی طرح محبوب یہ پگ بھی تیرے سر ہی ہے۔ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ حبیب 1,24,000 انبیاء میں صرف تو ہے، تیری جان کا محافظ بھی خدا، تیرے قرآن کا پہرے دار بھی خدا، اور تیرے علی اور زہرا سے چلنے والے خاندان کے محافظ بھی خدا۔ اب وقت تو مکمل ہو گیا لیکن ایک بات کرنی بڑی ضروری ہے، یہ حضور کی بے مثلیت ہے۔ اہل بیت اطہار کی حفاظت خدا کے ذمے ہونا یہ کس کی بے مثلیت ہے؟ حضور کی، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ اب اگر کوئی اہل بیت اطہار پر انگلی اٹھاتا ہے یا انہیں درجے سے کم کرتا ہے یا ان کی بات کو چھوٹا کرتا ہے تو سبق یاد رکھیں، وہ اہل بیت اطہار کی بات کو چھوٹا نہیں کر رہا، وہ رسولوں کے تاجدار کی خصوصیت کو چھوٹا کر رہا ہے۔ یہ توہین زہرا نہیں ہوتی، یہ علی سے بغض نہیں ہوتا، یہ حسنین سے دوری نہیں ہوتی۔ لیذہب عنکم الرجس بتا رہا ہے، یہ توہین ان کی بھی توہین رسول ہے، ان کا بغض بھی بغض رسول ہے، اور حسنین سے دوری نہیں ہے، یہ رسول ثقلین سے دوری۔ اب میں لمبی باس نہ بھی چھیڑوں تو سرکار کی ذات اطہر تو پردہ کر گئی، کوئی شک نہیں ہے۔ 3 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ خدا نے اٹھایا تھا، حضور کی جان کا، حضور کے قرآن کا، اور حضور کے اس 5 تن پاک والے خاندان کا۔ 5 تن پاک والے خاندان کا میں کوئی بات نہیں کرتا، کوئی جھگڑا نہیں کرتا، صرف اتنی بات ضرور کروں گا، اگر تو قرآن کی حفاظت ہے کسی اور خدا کے ذمے اور اہل بیت اطہار کی حفاظت ہے کسی اور خدا کے ذمے تو پھر تو دوہرا معیار رکھنا تیرا حق ہے۔ لیکن اگر خدا ایک ہی ہے اور وہی محافظ قرآن کا ہے، وہی محافظ حسین کا ہے، وہی حفاظت قرآن کی کر رہا ہے، وہی حفاظت اہل بیت اطہار کی کر رہا ہے، پھر دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ غدیر میں رسول نے اعلان بھی کر دیا تھا، احدہما اعظم من الآخر، یہ قرآن اور میرا خاندان ایک دوے ناڑو ودھن، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، پھر ڈنڈی نہ مار اور کچھ نہیں کہتا تیرے حصے میں نہ بھی آئے۔ کم از کم یہ عقیدہ ضرور رکھ، جو صفت قرآن کے لیے ثابت ہے حفاظت کے حوالے سے، وہ صفت محمد کے خاندان کے لیے بھی ثابت ہے۔ اب میں بہت سادہ سا سوال کروں تو مسئلہ یہیں سے حل ہو جائے۔ آپ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا پہ بات جا رہی ہے۔ میرا سادہ سا سوال ہے، قرآن کی حفاظت بھی رب کے ذمے، ان 5 کی بے مثل خاندان کی حفاظت بھی رب کے ذمے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، کوئی مائی کا لال سنی ہو، شیعہ ہو، وابی ہو، دجالی ہو، جو بھی ہو، کبھی کسی موقع پر بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟
نہیں کہے گا، بالکل نہیں کہے گا. جتنا بڑا بھی بغضی ہے یہ نہیں کہے گا جی قرآن میں کوئی نقص ہو سکتا ہے. کیوں مولوی جی قرآن میں کیوں نقص نہیں ہو سکتا؟ تورات میں تو آ گیا نقص، انجیل میں تو آ گیا، زبور میں تو آ گیا، وہ بھی خدا کے کلام تھے. قرآن میں کیوں نقص نہیں ہو سکتا؟ تو بڑی سادگی سے اور بڑی جرأت سے جواب دے گا جی اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن میں نقص نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی حفاظت خدا کے ذمے ہے. تو پھر بڑی سادگی سے مولانا کی خدمت میں عرض کرنا، مولانا جس خدا کے ذمے قرآن کی حفاظت ہے اسی خدا کے ذمے حسین اور زہرا کی حفاظت ہے. پھر ڈنڈی نہ ماریے، نہ کہیں کہ ادھر حفاظت کرتے وقت وہ طاقتور تھا، ان کی حفاظت کرتے وقت وہ کمزور ہو گیا. نہ بابا نہ، علی کل شیء قدیر ہے، غالب علی امر ہی ہے. 1400 سال ہو گئے، تجھے یہ نتیجہ ضرور لے کے جانا ہوگا. جس طرح پورے قرآن میں ایک ایک سورت ایک ایک آیت میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا کیونکہ حفاظت خدا کے ذمے ہے، اسی طرح رسول اللہ کے خاندان یعنی علی پاک، حسنین پاک، زہرا پاک، ان میں ایک ایک شخصیت میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی حفاظت بھی اسی خدا کے. آخری جملہ اپنی مرضی ہے، اس کو امانت سمجھ کے لے جائیں. قرآن کی آیت میں نقص نہیں ہو سکتا، پنج تن کی شخصیت میں کوئی نقص، قرآن کی کسی صورت میں نقص نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کے ان شہزادوں کی کسی حیثیت میں نقص نہیں ہو سکتا. آخری جملہ ہے، اس کو امانت بنا کے لے جائیں اور زندگی بھر اس کو یاد رکھیں. کوئی کائنات کا ملا اگر کہے کہ قرآن میں نقص ہو سکتا ہے، صرف سوچے کہ قرآن میں نقص ہو سکتا ہے، تو امت مسلمہ متفق ہے کہ وہ فوری طور پر ایمان کے دائرے سے نہیں، اسلام کے دائرے سے فارغ ہے. اسلام کے دائرے سے مجھے ڈنڈی ماروں، اپنے ہوں یا غیر ہوں، دونوں کی سمجھ نہیں آتی. قرآن میں نقص کا سوچے تو اسلام سے خارج ہے. اسی خدا کی حفاظت میں علی ہے، اسی خدا کی حفاظت میں زہرا ہے، اسی خدا کی حفاظت میں حسنین ہے. ان کے بارے میں کوئی بھونکتا پھرے تو کہتے ہیں جی توبہ ہو جائے، رجوع ہو جائے تو کام چل جاتا. نہ بابا نہ، قرآن کی کسی آیت میں جو نقص کو منسوب کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہے. پنج تن پاک کی ذوات مقدسہ سے جو کسی قسم کے نقص کو منسوب کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور وجہ کیا ہے؟ بس میری وجہ سنیں اور مسئلہ حل ہو جائے. قرآن کی حفاظت خدا کے ذمے، ان پانچ کی حفاظت بھی خدا کے ذمے. اب فیصلہ یہ ہو گیا کہ قیامت تک پارٹیاں دو ہو گئیں، ایک ہو گئی رحمان کی پارٹی، ایک ہو گئی شیطان کی پارٹی. قرآن نے خود بتا دیا ہے، ایک ہے حزب الرحمان، حزب اللہ جسے کہتے ہیں، اور ایک ہے حزب الشیطان. قرآن کے الفاظ ہیں، پارٹیاں دو ہیں، ایک حزب رحمان ہے، ایک حزب شیطان ہے. لیو زبان کو مرج سے فیصلہ دے رہا ہے. دنیا والوں یاد رکھنا، شیطان والے کبھی ان کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے اور رحمان والے کبھی ان کی عزت و عظمت سے غداری نہیں کر سکتے. الحمدللہ مالک نے اولیاء کاملین سادات پاک کے غلاموں کو یہ شرف دیا ہے. آج 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی انہوں نے پارٹی شیطان والی نہیں چنی، انہوں نے پارٹی رحمان والی چنی ہوئی ہے.
یہ علی پاک کا ذکر کرتے ہیں، حسین پاک کی عزتوں کی حفاظت کی بات کرتے ہیں۔ یہ شیطان کی پارٹی کی نشانی نہیں، رحمان کی پارٹی کی نشانی ہے۔ اللہ کریم ہمیں مزید اخلاص کے ساتھ ان پاکوں کی بارگاہ میں عقیدت، محبت، غلامی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی پاکیوں کا صدقہ رب کریم ہمارے تن من کو بھی پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دن دوست